اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے نا، اس کا نام ہے حضرت الیاس علیہ السلام۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور اگر ہو سکے نا تو ہمارے اس چینل کو، جو یوٹیوب کا چینل ہے، اس کو سبسکرائب ہی کر لیں تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ بیشتر مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ ان کا نسب نامہ یہ ہے کہ الیاس بن یاسین فخاس بن عزرا بن ہارون۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی جو مختلف مورخین گزرے ہیں نا، ان کی اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اور بعلبک ایک شہر کا نام ہے، اس کا بعلبک ایک ملک کا نام ہے، اس کا شہر تھا شیران۔ ان کی رسالت اور ہدایت کا مرکز تھا۔ ان دنوں بعلبک شہر پر آرجب نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، اور ان لوگوں کا سب سے بڑا جو بت تھا نا، وہ لال تھا، اور وہ سونے کا بنا ہوا تھا، 20 گز لمبا تھا، اور اس کے 4 چہرے تھے۔ 400 خدام یعنی کہ 400 نوکر اس بت کی حفاظت کے لیے کہہ لیں یا اس کی خدمت کے لیے کہہ لیں، ہر وقت موجود رہتے تھے، جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی۔ اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی، جو لوگوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے لگا، مگر جو قوم تھی نا، وہ ان پر ایمان نہیں لائی۔ بلکہ جب شہر کا بادشاہ ارجبن ان کا دشمن بن گیا اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، چنانچہ آپ شہر سے ہجرت فرما کر پہاڑ کی چوٹیوں اور غاروں میں رپوش ہو گئے، اور پورے 7 برس تک خوف و ہراس کے عالم میں رہے، اور جنگلی گھاسوں، جنگلی پھولوں اور پھلوں پر گزارا کرتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر رہے تھے، تو آپ نے مشکلات سے تنگ آ کر یہ دعا مانگی کہ یا الہی، مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ تو آپ پر وحی اتری کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ، اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن آپ اس مقام پر پہنچے تو سرخ رنگ کا ایک گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ اس پر سوار ہوئے اور گھوڑا چل پڑا، تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت الیسع علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا۔ یہ نشانی تھی کہ میں نے تم کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا، اور آپ کو کھانے اور پینے سے بے نیاز کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں آپ کو شامل فرما لیا۔ حضرت الیسع علیہ السلام نہایت ہی عزم اور ہمت کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کرنے لگے۔ اللہ پاک نے ہر قدم پر ان کی مدد بھی فرمائی، اور بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے، اور آپ کی وفات تک آپ پر ایمان رکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں اور حیوانوں کو حضرت الیاس پر حلال کر دیا تھا، یعنی کہ جو پہاڑ اور حیوان تھے نا، وہ آپ کے تابع کر دیے گئے، آپ کے مسخر کر دیے گئے، آپ کو ان پر قوت عطا کر دی گئی، آپ کو 70 انبیاء کی طاقت بخش دی گئی، اور غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا گیا۔ روایات میں ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے تھے، اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے تھے، اور سال کے باقی دنوں میں تو حضرت الیاس جنگلوں اور میدانوں میں گشت فرماتے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کی سیر فرماتے تھے۔
یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے جب کہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا، اس وقت یہ دونوں وفات پائیں گے۔ حضرت انس سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جہاد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو راستے میں آواز آئی کہ یا اللہ تو مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بنا دے، جو امت مرحومہ اور مستجاب الدعوات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس تم اس آواز کا پتہ کرو یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے میں پہاڑ میں داخل ہوا تو اچانک یہ نظر آیا کہ ایک آدمی سفید داڑھی اور سفید کپڑوں میں ملبوس ہے۔ جس نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام عرض کرو اور کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آپ مجھ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے، اور جب آپ ان کے قریب پہنچ گئے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے۔ جب میں آپ کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک دسترخوان نیچے آیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا اور میں نے دونوں حضرات کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب دونوں حضرات کھانے سے فارغ ہوئے تو آسمان سے ایک بدلی آئی اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی، اور میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ قرآن پاک میں بھی مختلف جگہوں پر موجود ہے مختصر سا مگر سبق آموز ہے۔ یہودیوں کی ذہنیت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو یہ کرنے پر نہ یعنی کہ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو یہ نہ کرتے ہوں، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے مسلسل انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، مگر پھر بھی بت پرستی اور غیر اللہ کی عبادت ان لوگوں سے نہ چھوٹ سکی۔ یہ لوگ اعلیٰ درجے کے جھوٹے، بد عہد اور رشوت خور بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء کرام کو قتل کرنا اور مختلف ایذائیں دینا ان کا محبوب مشغلہ رہا۔ اور ان ظالموں کے واقعات سے جہاں ان لوگوں کی بدبختی اور مجرمانہ شقاوت پر روشنی پڑتی ہے نا، وہیں ہم لوگوں کو یہ نصیحت بھی اترتی ہے۔ اب چونکہ نبوت کا سلسلہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اس لیے بے حد ضروری ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم ثابت قدمی رہیں اور اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور اسلام پر قائم رہ کر یہودیوں کے ظالمانہ طریقوں کی مخالفت کریں۔ یہودی ہے نا، یہودی کوئی نہ کوئی پنگا چھیڑ کے رکھتے ہیں، کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کر دی، کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ کر دیا، کبھی اسرائیل والوں نے فلسطینیوں کو چھیڑ دیا۔ یہ بہت ہی غلط حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک